بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون کے خزانے اور اس کا انجام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری میں ان کا چاچا زاد بھائی قارون تھا۔ یہ فرعون کے دربار میں رہتا تھا۔ جیسا کہ ظالم حکومتوں کا دستور ہے کہ قوم کا خون چوسنے کے لیے انہی میں سے بعض افراد کو اپنا اعلی کار بنا لیتے ہیں، اسی طرح فرعون نے بنی اسرائیل میں سے اس ملعون کو چن لیا تھا۔ فرعون نے اس وقت موقع پا کر دونوں ہاتھوں سے خوب دولت سمیٹی اور دنیاوی اقتدار حاصل کیا۔ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر حکم آئے اور فرعونی سارے کے سارے غرق ہو گئے تو فرعون کی مالی ترقی کے ذرائع مسدود اور بند ہو گئے اور اس کی سرداری جاتی رہی۔ اس حسد و غضب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دل میں خرش رکھنے لگا، لیکن ظاہر میں دوست بنا ہوا تھا۔ تورات بہت پڑھتا تھا اور علم حاصل کرنے میں مشغول رہتا تھا، مگر دل صاف نہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی خدا داد عزت اور وجاہت دیکھ کر جلتا اور کہتا کہ میں بھی آخر انہی کے چچا کا بیٹا ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ وہ دونوں تو نبی اور مذہبی سردار بن جائیں اور مجھے کچھ بھی نہ ملے۔ کبھی مایوس ہو کر شوخی مارتا کہ انہیں نبوت مل گئی تو کیا ہوا، میرے پاس مال و دولت کے اتنے خزانے ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں۔ زکوٰۃ دینے پر قارون کا زکوٰۃ نہ دینے پر قارون کا انجام کیا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چاچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں کافی ترقی کی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھ کو تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام سے تمہارے مال کو کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے پہلے نماز کا حکم کیا، تم نے برداشت کیا۔ اس نے احکام جاری کیے جس کو تم نے برداشت کیا۔ اب وہ تم کو زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اس کو بھی برداشت کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تمہیں کچھ تدبیر کرو۔ اس نے کہا میں نے یہ سوچا ہے کسی فاحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائے کہ وہ مجھ سے زنا کرنا چاہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ چنانچہ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت انعام و اکرام دے کر راضی کر لیا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ احکام بنی اسرائیل کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا اس بات کو اور سارے بنی اسرائیل کو جمع کر لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمع کیا، جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو۔ دوسرے احکام بھی بیان کیے جس میں یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ خود زنا کریں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنگسار کیا جائے۔ تو لوگوں نے کہا آپ نے بھی زنا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے پوچھا میں نے زنا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں آپ نے زنا کیا ہے۔ پھر لوگوں نے اس فاحشہ عورت کو بلا کر پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر کہا کہ تو کیا کہتی ہے؟ اس فاحشہ عورت نے کہا جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھ سے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر تہمت لگاؤں، آپ اس الزام سے پاک ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور اللہ عز و جل کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سجدے میں ہی وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تم ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دیا ہے آپ کو، تم جو چاہو زمین کو حکم دو
ان کی سزا کے متعلق حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو نگل جا۔ زمین ایڑیوں تک نگل گئی۔ وہ سب عاجزی سے موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دنسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دنس گئے۔ پھر وہ بہت زور سے چلائے، بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ زمین سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ موسیٰ، وہ تمہیں پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ضرور ان کی دعا قبول کر لیتا، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا۔